بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 682 ملاحظہ فرمائیں۔ مقصد یہ کہ جب تم رہو تو لوگ سمجھے میں رہتا ہوں، کوئی تمہارے پیچھے لگ جائے تب بھی اندر نہیں گھسے گا۔ آخر منظر ایڈوکیٹ کا گھر ہے، وارنٹ کے بغیر ڈی آئی جی کے قدم بھی رک جائیں گے۔ لیڈی سرچر چاہیے اندر جانے کے لیے۔ منظر نے مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر کہا۔ میں صوفے پر جوتوں سمیت دراز ہو گیا۔ یہ تو کچھ شکل مندی کی بات لگتی ہے مجھے۔ اب اپنی گاڑی میرے حوالے کر دو، جہاں جانا چاہو میری گاڑی لے جاؤ۔ خیر یہ باتیں پھر کریں گے، مجھے کورٹ جانا ہے۔ تم نہا دھو کے ناشتہ کرو، آرام کرو اور جو چاہو کرو۔ میں نے کہا ایک منٹ، یہ خبر دیکھی تو نے؟ غالب کے بارے میں نا، سالہ صافی کی تم۔ ابے کہہ دیتا کہ میں ایرا گہرا ہوں، لکڑ آ رہا ہوں، گسیارا ہوں، کون سی شان گھٹ جاتی تھی؟ نام بھی بتا دیا اور پیشہ بھی، اور خبر لگوا کے اطلاع عام کر دی۔ یار وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے رابعہ کی عدم موجودگی میں اسی کی دلیل تھی۔ اتنا کیا، احمق تو احمق ہی ہوتا ہے، جیسے گدھا بس گدھا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا کیا۔ منظر نے کہا خیر سے تم سب ایک ہی قسم کے ہو۔ محسن نے کیا کم گدھے ہونے کا ثبوت دیا ہے؟ رہے تم خود تو تم سے گدھے بھی شرمندہ ہیں کہ تم نے ان کا نام بھی بدنام کیا۔ منظر رخصت ہو گیا تو اس کی بیوی نے بڑے گھریلو اور اپنائیت کے انداز میں مہمان نوازی پر کمر باندھ لی۔ ہم نے اسے قائل کرنے کی بے سود کوشش کی کہ لاہور پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ ناشتہ کر لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنی دور سے تو آ رہے ہو، تھوڑا سا حلوہ پوری کھانے سے بھی کوئی پیٹ بھرتا ہے؟ اس نے کہا چلیں آپ لوگ نہا دھو لیں، ابھی تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اس نے رابعہ بہن کو ایک باتھ روم میں دھکیلا اور کاجل بہن کو دوسرے میں، پھر کلیم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے مختصراً بتایا کہ اسے علاقہ غیر میں اس کی پھوپھی کے پاس پہنچانا ہے۔ وہ بھابھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اتنی خاموشی ہے گھر میں، بچے کہاں ہیں؟ بچے توبہ میری، ان کو ساتھ لاتی تو وہ چین سے بیٹھنے دیتے، اب تک چمٹ گئے ہوتے بھوت کی طرح۔ ہیں بھی تو بھوت کے بچے۔ میں نے کہا میرا تو دماغ خالی ہو جاتا ہے بھیا۔ اس نے بچوں کی افراد اور ان کی پرورش، کنٹرول، امور خانہ داری کے دکھڑے رونے شروع کیے جو ایک عام عورت کا مقدر ہوتے ہیں۔ بچے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ باپ کو ذرا فکر نہیں، بس عدالت ہے، اپنا دفتر ہے، دنیا بھر کے بکھیڑے ہیں۔ اچانک اس نے کہا بھیا اب تم بھی ٹک کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے چونک کر کہا بیٹھا تو ہوں بھابھی، بڑے آرام سے۔ ارے میرا مطلب تھا گھر بسا لو، چھوڑو یہ سارے جان کے جمیلے، اپنی جان کا روگ بنا رکھے ہیں، بھاگے پھرتے ہو ادھر سے ادھر، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ میں پوچھتی ہوں کیا تم نے مل کے ہندوستان پاکستان کی جنگ رکوا دی؟ بنگالیوں نے مانی تمہاری بات؟ اپنا بنگلہ دیش الگ کر لیا نا؟ وہ خالص زنانہ نقطۂ نظر سے اپنا لیکچر دیتی رہی اور اپنی معلومات کی حد تک مجھے سمجھاتی رہی کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ تمہیں کیا پتہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کہیں جوان جان لڑکیاں ساتھ ساتھ پھریں، اپنے منگیتر کے ساتھ بھی کوئی نہیں آتا، پردہ ہوتا ہے آنکھ کا۔ میں نے کہا بھابھی آنکھ کا پردہ تو باقی ہے، رہی دنیا کی بات تو اس نے پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا، پھر ہماری کیا اوقات۔ لیکن وہ قائل ہونے والی نہیں تھی، اس کا فلسفہ حیات بہت سادہ تھا اور اس میں سمجھنے والی کوئی بات ہی نہ تھی۔ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آدمی پڑھے لکھے، کمائے، ترقی کرے، شادی کرے، بچوں کی پرورش میں دلچسپی لے، اللہ کو یاد کرے، آخر عمر میں توفیق ہو تو حج کرے، اور جب موت آئے تو مر جائے۔ میں سننے پر مجبور تھا۔ اس کی زبان رکے بنا کینچی کی طرح چلتی تھی۔ بڑی مشکل سے موقع ملا تو میں نے کہا بھابھی ایک بات پوچھوں؟ 15 بچے مل کے آپ کے برابر بول لیتے ہیں یا آپ کے مقابلے میں بول ہی نہیں پاتے؟ وہ برا ماننے والی عورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پھر بچوں کا موضوع چھیڑ دیا۔ جب رابعہ باتھ روم سے نکلی تو میں بھاگ گیا۔ اب رابعہ پھنس گئی۔ نہاتے ہوئے میں اس کی حالت کا سوچ کے خوش ہوتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی زیادہ شامت آئی ہوگی کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ ناشتے کے دوران اور اس کے بعد اگر ہم نے ایک سوال کیا تو جواب میں ایک لیکچر سنا۔ میں نے پوچھ لیا بھابھی یہ سارا سامان تو یہی ہے، نئے گھر میں کیا ہے؟ بھیا نیا سامان لیا تھا سب، تمہارے وکیل صاحب کو شوق تھا، مگر وہ پہلی والی بات کہاں، 4 دن میں سب چیزوں کا وہ حال ہو گیا ہے کہ 4 سال پرانی لگتی ہیں۔ اب اس نے روز بروز بڑھتی مہنگائی، بے ایمانی، اخلاقی گراوٹ
اور پرانے وقتوں اور لوگوں کے موضوع پر بولنا شروع کیا تو زمانے کی خبر لے ڈالی۔ میں سوچتا رہا کہ دن بھر عدالت میں بولنے والے اور ہر وقت مذاق کرنے والے منظر کی اور اس کی بیوی کی اپنے گھر میں کیسے بسر ہوتی ہوگی۔ دونوں بولنے والے تھے، سنتا کون ہوگا؟ بیوی ہر بات میں شکایت کا کوئی پہلو تلاش کرنے والی، تقدیر سے، زمانے سے اور حالات سے شاکی، ہر چیز سے نالاں۔ شوہر اس کے بالکل برعکس، ہر وقت ہنسنے والا، ہر سنجیدہ بات میں کوئی غیر سنجیدہ پہلو نکالنے والا، بے فکر اور خوش باش۔ مگر کمال یہ تھا کہ ہم نے کبھی انہیں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ بیوی نے شوہر کو برا کہا تھا، نہ ہم نے منظر کے منہ سے بیوی کے خلاف کچھ سنا تھا۔ عادات اور مزاج کے اعتبار سے تو ان میں کوئی بھی بات مشترک نہ تھی، مگر زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، اور ہر سال ایک اسٹیشن تھا تو ہر بچہ ایک جنکشن۔ نہ ابھی تک کسی نے کانٹا بدلا تھا، نہ گاڑی روکی تھی۔ 10 بجے کے بعد اس نے ہمیں سونے کی اجازت دی، مگر الگ الگ کمروں میں۔ رابعہ، تم اس بیڈ روم میں چلی جاؤ، سکندر تم ادھر، میں اب جا رہی ہوں گھر۔ بچوں نے میدان جنگ بنا رکھا ہوگا، نوکروں کے قابو میں کہاں آتے ہیں وہ۔ دوپہر کا کھانا، میں نے کہا، ہم نہیں کھائیں گے، شام تک سونے کا ارادہ ہے۔ اچھا تو پھر شام کو انہی کے ساتھ آ جانا، وہ کہہ گئے تھے کہ کورٹ سے آج سیدھے ادھر آئیں گے، آفس کی چھٹی کریں گے۔ آپ کیسے جائیں گی؟ میں چھوڑاؤں؟ میں نے کہا، ارے نہیں بھیا، میں ٹیکسی پکڑ لوں گی، عادت ہے مجھے اکیلے ہر جگہ آنے جانے کی، انہیں کہاں فرصت ملتی ہے صبح سے رات تک۔ آفس سے بھی آتے ہیں تو کیس کی فائلیں ساتھ آتی ہیں، موکل گھر پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک طویل تقریر میں بتایا کہ سودا سلف لانے سے تقریبات میں شرکت تک سب کچھ وہ اکیلی کرتی ہے۔ جب وہ رخصت ہو گئی تو میں نے دروازہ بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ کیسی اچھی لگ رہی ہے یہ خاموشی، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ ایسی عورت کا شوہر یا تو بہرا ہونا چاہیے یا منظر جیسا موٹی کھال والا، بولتی ہے تو بولتی ہی رہتی ہے۔ رابعہ نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ منظر کے سامنے سے بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہوگا، ہر بات کو وہ مذاق میں اڑا دیتا ہوگا۔ وہ خاموش بیٹھنے والا کہاں ہے؟ رابعہ، تم سو جاؤ، کاجل تو ناشتے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ اور تم کیا کرو گے؟ وہ بولی، تم بھی سو جاؤ، رات بھر کے تھکے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، تھکن سے زیادہ مجھے غالب کی فکر ہے، میں سوچ رہا ہوں اخبار کے دفتر فون کر کے اس کے کسی پرانے ساتھی سے بات کی جائے۔ تم جانتے ہو کسی کا نام؟ رابعہ بولی، فون اسی کے کمرے میں تھا، میں نے انکوائری سے اخبار کا نمبر مانگا، نمبر آسانی سے مل گیا۔ مجھے نیوز روم میں میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی آپریٹر نے کہا، نیوز روم میں اس وقت کوئی نہیں ہے، شام کو آتے ہیں سب، اور فون بند کر دیا۔ میں نے پھر نمبر ملایا، یار اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ میگزین میں تو ہوگا کوئی، ریڈیو مانیٹرنگ، صوفی صاحب سے ملا دوں؟ میں نے کہا، صوفی ملا کسی سے بھی بات کرا دو۔ چند سیکنڈ بعد کسی نے کہا، صوفی۔ میں نے کہا، صوفی صاحب، آپ کے اخبار میں ایک صاحب تھے مرزا غالب، جن کے بارے میں آج خبر چھپی ہے۔ اچھا پھر میں کیا کروں؟ کیا خبر غلط ہے؟ غلط ہے تب بھی یہ نیوز ڈیسک سے پوچھو، میرا کام نہیں ہے۔ اس نے بھی فون بند کر دیا۔ میں نے بنا کر کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر شخص آدم بیزار لگتا ہے، کسی کو شرافت سے پوری بات کہنے کی عادت نہیں یا فرصت نہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور تیسری بار نمبر ملا کے کتابت کا شعبہ مانگا۔ ریسیور ہیڈ کاتب نے اٹھایا، وہ خاصا معقول اور مہذب آدمی ثابت ہوا۔ میرے سوال پر اس نے آ بھر کے کہا، جی بالکل ہوتے تھے، حق کے مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، یاروں کا یار تھا۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں تو آج آپ نے ایک خبر لگائی ہے۔ اچھا کیا خبر ہے؟ کون سے صفحے پر؟ میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور دیکھیے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ خبر کس نے دی تھی، آپ کے نمائندے نے یا کسی خبر رساں ایجنسی نے؟ میں ان کا بڑا بھائی بول رہا ہوں، میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں، بس کل رات کی ردی کھنگالنی پڑے گی۔ اے پی پی یا پی پی آئی کی خبر ہوگی تو ٹیلی پرنٹر سے آئی ہوگی، ہمارے نمائندے نے دی ہوگی تو فون پر کسی سب ایڈیٹر کو لکھوائی ہوگی۔ اس نے خبر دیکھنے کے بعد کہا، آپ ایسا کریں، 10 منٹ بعد پھر زحمت کریں۔ زحمت تو میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ 10 منٹ بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ خبر نوشیرہ کے نمائندہ خصوصی نے دی تھی۔ میں نے کہا، نوشیرہ کے نمائندہ خصوصی کا نام اور فون نمبر کہیں سے مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں، آپریٹر بتا دے گا۔ ایک بات اور، آپ کے ادارے میں اس کا قریبی دوست کون تھا؟ ویسے تو وہ سب کا دوست تھا، مگر آج کل جو میگزین انچارج ہیں صوفی صاحب، وہ اس کے خاص دوست تھے۔ صوفی صاحب، وہ تو عجیب آدمی ہے،
بات کیا کرتے ہیں کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے مگر دل کے بہت اچھے ہیں۔ میں نے ہیڈ کاتب کا شکریہ ادا کر کے پھر صوفی صاحب سے بات کی۔ دیکھیے جناب، میں مرزا غالب کا ایک بہت عزیز دوست بول رہا ہوں، سکندر بخت۔ کون؟ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ وہ بگڑ گیا۔ صوفی صاحب، میں الفیہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا غالب سے کہ آپ اس کے خاص دوست تھے۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن سکندر یہاں کہاں؟ میں نے کہا صوفی صاحب، میں واپس پہنچ گیا ہوں۔ محسن مجھ سے پہلے آ گیا تھا اور غالب پیچھے رہ گیا تھا۔ اچھا دیکھو، ایسی باتیں فون پر کرنے کی نہیں ہوتی۔ صوفی بولا، تم کیا کر رہے ہو؟ اخبار کے دفتر کیوں نہیں آ جاتے؟ میں دن دیہڑے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتا فی الحال، تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ اچھا کہاں سے عرض کر رہے ہو؟ میں آ جاتا ہوں۔ میں نے اسے منظر کا نمبر دیا۔ آپ ضرور آئیں مگر ابھی نہیں، میں ایک کام آپ کے سپرد کر رہا ہوں جس کا تعلق غالب کی ذات سے ہے اور اس کے تحفظ سے۔ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں صوفی صاحب۔ صاحب نہیں، میں صرف صوفی ہوں۔ وہ بولا، صوفی؟ وہ خبر نوشیرہ کے نمائندہ خصوصی نے دی ہے، تم اس سے رابطہ کر سکتے ہو اسی وقت؟ ہاں، وہ شوقیہ فنکار ہے، ہر اخبار کا نمائندہ بننے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دفتر میں 3-4 فون لگوا رکھے ہیں، اس کی حیثیت وہاں ڈپٹی کمشنر سے کم نہیں۔ صوفی بولا، مگر اپنا غلام ہے، ہم اس کی خبریں نہ لگائیں تو اس کی اکڑ فون کیسے قائم رہے شہر میں؟ میں نے کہا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ فون پر اسے کہیں کہ وہ اسی وقت CMH جائے، ظاہر ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور ملٹری ہاسپٹل کے ڈاکٹر بھی اسے جانتے ہوں گے۔ وہ کوئی ایسا بندوبست کرے کہ غالب اور نازو سے ملاقات پر مکمل پابندی عائد ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ خبر کی اشاعت سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیسا خطرہ؟ کس سے؟ میں نے کہا، یہ فون پر نہیں بتایا جا سکتا، آپ وہ کریں جو میں نے کہا ہے۔ غالب یا نازو کا بھائی بن کے آئے کوئی یا باپ بن کے ڈاکٹر صاف انکار کر دیں، انہیں ICU میں منتقل کر دیں یا کہیں اور، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں ابھی بات کرتا ہوں اپنے نمائندے سے بھی اور CMH کے کمانڈنٹ سے بھی۔ میں نے کہا، صوفی تم جانتے ہو نا اس کے دشمن کون تھے؟ ہاں، بہت اچھی طرح، صوفی تن سے بولا۔ وہ ایسے مکار لوگ ہیں کہ میرا نام لے کر بھی اندر پہنچنے کی کوشش کریں گے، یا محسن کا نام لے کر۔ ڈاکٹر عام طور پر اپنا ضمیر نہیں بیچتے، اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی وہاں سخت ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، مگر رابعہ کی ماں کو انہی کے ایک آدمی نے میو ہاسپٹل کے وارڈ میں گھس کے مار ڈالا تھا۔ میو ہاسپٹل میں سفید گاؤن اور اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ کوئی بھی جا سکتا ہے، CMH میں ایسا نہیں ہوگا۔ مگر صوفی، یہ دنیا ہے، وہ 100 فرشتوں میں ایک شیطان تلاش کر لیتے ہیں اور اسے اعلی کار بنا سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، سب سمجھ گیا، میں پکا بندوبست کرتا ہوں ان کا۔ صوفی بولا، ان کے لیے الگ کمرہ ہو جائے گا، گارڈ ہوگی، مخصوص ڈاکٹر اور وارڈ بوائے، ان کے سوا ترم خان کا سالہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ میں انہیں خبردار کر دوں گا کہ ایسی ویسی بات ہوئی تو میں انہیں بخشوں گا نہیں، ساری ذمہ داری ان پر ڈال دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں رحمان صاحب آ جاتے ہیں۔ کون رحمان صاحب؟ عجیب جاہل آدمی ہو یار، اخبار کے مالک اور کون؟ وہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سے بات کر لیں گے۔ ارے ہم تو انہیں اٹک فورٹ کے اندر رکھوا سکتے ہیں، شکاری بندوق کیا توپ اور ٹینک لے کر بھی آ جائیں تو نزدیک نہیں پھٹک سکتے۔ بس صوفی، میں سمجھ گیا تم سب کچھ کر سکتے ہو، اب دیر مت کرو، میں پھر بات کروں گا تم سے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رابعہ نے ساری بات سنی تھی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، اب ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس دعا کرو شکاری پہلے وار نہ کر جائیں۔ میں نے کہا، مجھے اطمینان تب حاصل ہوگا جب صوفی بتائے گا کہ غالب اور نازو کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اب اکرام کو بھی اطلاع کر دو، وہ گھر پر ہی ہوگا۔ رائٹ۔ میں نے پھر ریسیور اٹھا لیا اور کافی دیر کوشش کرنے کے بعد اکرام شیخ کا نمبر ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اکرام، مبارک ہو، تمہاری بہن دریافت ہو گئی۔ کہاں؟ کوئی اطلاع ملی ہے؟ یا وہ مضطرب ہو کے بولا، خبر آئی ہے اخبار میں، سنو۔ میں نے کہا اور اسے پوری خبر پڑھ کے سنا دی، پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے صوفی کے ذریعے ان کی حفاظت کے لیے کیا بندوبست کر دیا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا سوچا تم نے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ نوشیرہ چلا جاؤں، خود مل لوں؟ میں نے کہا، کوشش کر کے دیکھو، گرفتار ہو جاؤ گے۔ اچھا میں لاہور آ جاتا ہوں، اب میرا یہاں کیا کام ہے؟ ٹیکسی آج ابھی بیچ کے نائٹ کوچ سے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا، تھوڑا سا انتظار کرو، مجھے صوفی سے معلوم ہو جائے کہ اس نے بات کر لیا۔
پھر میں تم سے بات کروں گا۔ سکندر، یہاں انتظار کرنے کا فائدہ؟ خیریت تو مل گئی؟ میں نے کہا یار فرض کرو وہ نوشیرہ سے کراچی کے لیے چل پڑے ہوں۔ ہاسپٹل سے فرار ہونا آسان نہیں ہوتا مگر ان کے لیے ناممکن نہیں۔ غالب تو نازو کو کہتا ہی بھوت کی بچی ہے، مگر وہ خود بھوت سے کم ہے کیا؟ تم نہ ملے کراچی میں تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے پھر تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تمہیں جیسی کوئی بات معلوم ہو مجھے بتا دینا، میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھا رہوں گا۔ اور ہاں، محسن اور گل کی بھی کچھ خبر ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک منظر سے تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ ہم یہاں پہنچے تو وہ کورٹ جا رہا تھا، اب شام کو ملاقات ہوگی۔ میں کچھ دیر صوفی کے فون کا انتظار کرتا رہا اور لیٹ کر جاگنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تھکن نیند نے میری کوشش کو شکست دی۔ نہ جانے کب میں سو گیا۔ رابعہ بھی حقیقتاً سو گئی تھی، ورنہ وہ کوئی بات کرتی تو شاید میں جاگتا رہتا۔ میری آنکھ شام کو مندر کے شور سے کھلی۔ اے بھائی، زندہ تو ہے؟ اوے اٹھ جا، مر گیا تو بتا دے کیسے مرا؟ میں نے اٹھتے ہی دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا۔ چار بج گئے؟ 4 تو روز بجتے ہیں، تیری صورت پر 12 کیوں بج گئے؟ میں نے کہا اف، صوفی نے فون کیا ہوگا شاید۔ فون تو مجھے کرنا تھا۔ کون صوفی؟ کیا گل اور محسن کا سراغ لگانے کے لیے صوفی، درویش، کلندر اور فقیر کوئی عمل کریں گے؟ میں نے اسے صوفی کے متعلق بتایا اور جب ٹیلی فون اٹھانے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا رسیور غلط رکھا ہوا تھا۔ میں نے بے خیالی میں رسیور ایسے رکھ دیا تھا کہ لائن ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سر سے میں کسی نے فون ملانے کی کوشش کی ہوگی تو اسے یہ نمبر انگیج ملا ہوگا۔ اکرام کے پاس یہی نمبر تھا۔ گل اور محسن کو بھی پرانا نمبر ہی معلوم تھا۔ ایسی غالب اور نازو کو منظر کے نئے گھر اور نئے فون نمبر کا علم نہ تھا۔ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت رابطے کی کوشش کرتا تو نمبر مصروف تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے صوفی کا نمبر ملایا۔ ہیلو، صوفی صاحب سے بات کراؤ۔ صوفی صاحب تو چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ میں نے چلا کر کہا دیکھیے جناب، میں ٹیلی فون آپریٹر ہوں، ان کا سیکرٹری نہیں کہ وہ جہاں جائیں مجھے بتا کے جائیں۔ او یار، میگزین سیکشن 5 بجے تو کھلا رہتا ہوگا، کسی دوسرے سب ایڈیٹر سے بات کرا دو، شاید وہ کسی کو بتا کے گئے ہوں۔ لیکن وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ صوفی صاحب کہاں ملیں گے۔ کسی نے کہا کہ ایک انٹرویو کے لیے گئے ہیں، دوسرے نے بتایا کہ رحمان صاحب نے کوئی اسپیشل اسائنمنٹ دی ہے، وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، اخبار کے دفتر میں ایسا ہی ہوتا ہے، کلرکی نہیں ہے کہ بندہ سیٹ پر ضرور ملے، ایک بدتمیز شخص نے کہا۔ میں نے مایوس ہو کر فون رکھ دیا۔ اب امید کا آخری سہارا یہی تھا کہ صوفی خود کہیں سے فون کرے یا مجھ سے ملنے آ جائے۔ اب رابعہ بھی اٹھ گئی تھی، مگر ساتھ والے کمرے میں کاجل اور کریم اللہ گہری نیند میں تھے۔ کھانا آ گیا تھا دن میں؟ منظر نے پوچھا۔ میں نے کہا کھانا ہم خاک کھاتے، تیری بیوی دماغ کھا گئی، بڑی مشکل سے جان چھڑائی اس سے۔ یار وہ اتنا بولتی کیوں ہے؟ دیکھ یار، اب میں اس کو بولنے بھی نہ دوں تو یہ بڑا ظلم ہوگا اس پر، وہ پہلے ہی مظلوم ہے، اس طرح دل کا غبار نکالتی رہتی ہے۔ تو سنتا رہتا ہے یا بہرا بن جاتا ہے؟ اس نے کہا میرے کان میں دیکھ، میل نہیں، دیکھ اس سوراخ میں سے جھانک، دوسری طرف نظر آتا ہے نا، میں ایک کان سے سنتا ہوں تو دوسرے سے خود بخود نکل جاتا ہے، بیچ میں دماغ نہیں ٹھہرتا۔ رابعہ نے کہا محسن کا وہ خط کہاں ہے؟ منظر نے بریف کیس کھولا اور بوسیدہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کے رابعہ کو پیش کر دیا۔ دیکھ لو، خالص دودھ میں دھلا ہوا ہے۔ رابعہ نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا، مگر اس میں وہی کچھ تھا جو منظر بتا چکا تھا۔ یہ کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا اور تحریر کے نقوش باقی رہ گئے تھے، مگر اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ محسن کے دستخط تھے اور اسی کی تحریر تھی۔ حد کر دی محسن نے، میں نے پھر غصے سے کہا، بلا وجہ کا سسپینس پیدا کیا ہے، چند سطریں اور لکھ دیتا، کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ کچھ بھی نہ لکھتا، ہم تلاش کرتے رہتے۔ اچانک فون کی گھنٹی پھر بجی، میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے صوفی کی آواز پہچان لی۔ صوفی یار سوری، میں سو گیا تھا۔ ریسیور نیچے رکھ کے؟ صوفی نے کہا محاورے کو اب بدل دینا چاہیے، گدے گھوڑے بیچ کر نہیں، ٹیلی فون اور کال بیل بیچ کے سونا زیادہ مناسب ہے۔ میں کب سے کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ پتا چلا؟ ہاں بھائی، بات تو ہو گئی مگر بات نہیں بنی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری اپنے نمائندے سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر پر بتانا، اس وقت بھی گھر سے بول رہا ہوں میں۔ تم نے دفتر فون کیا تھا؟ ہاں، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا تمہارا، میں جان بوجھ کے کسی کو بتائے بغیر کھسک آیا تھا،
اس نمائندہ خصوصی نے 2 بجے فون کیا اور بتایا کہ وہ نوشیرہ کے CMH میں تو نہیں ہے، مگر خبر دینے والا تو وہ خود تھا۔ میں نے برہمی سے کہا ہاں خبر غلط نہیں تھی۔ صوفی بولا تمہارے دوستوں کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے تھے اتنی جلدی؟ حالت زیادہ خراب نہیں ہوگی ان کی، ریکوری کے لیے 2 دن کافی ہوتے ہیں، مزید یہ کہ انہیں خود ان کے اصرار پر ڈسچارج کیا گیا، ورنہ ڈاکٹر چاہتے تھے کہ وہ 2 دن اور آرام کریں۔ انہوں نے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ دیا، آفیسر وارڈ میں رکھا۔ کب ڈسچارج کیا گیا تھا انہیں؟ آج صبح 10 بجے، یعنی اس وقت جب تم مجھے فون کر رہے تھے۔ صوفی بولا مگر ایک بات اور، ہاسپٹل سے وہ اکیلے نہیں گئے، کوئی آیا تھا انہیں لینے کے لیے۔ بظاہر تمہارے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے، اس نے یہی کہا تھا کہ وہ غالب کا بھائی ہے، ہمیں ذرا سی دیر ہو گئی۔ او مائی گاڈ، انہیں لے جانے والا کون تھا؟ اس کا نام پتہ حلیہ کسی نے کچھ پوچھا دیکھا؟ میرا خیال ہے نہیں، جب غالب اور نازو نے اعتراض ہی نہیں کیا اور انسی خوشی اس کے ساتھ گاڑی میں چلے گئے۔ کون سی گاڑی تھی؟ گاڑی کا نمبر کیا تھا؟ یار یہ کون یاد رکھتا ہے جب ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ انسی خوشی گئے تھے؟ بابا وہ ملٹری ہاسپٹل تھا، دروازے پر بھی پہرا ہوتا ہے، ہر آنے جانے والے کو نام پتہ لکھوانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے، وہاں سے کسی کو اغوا نہیں کیا جا سکتا گن پوائنٹ پر۔ یہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ اس نے کیا نام پتہ لکھوایا تھا؟ تمہارے اس خصوصی احمق نمائندے نے کیا معلوم کیا آخر؟ یہ سنا کہ غالب کو بھائی لے گیا اور فرض کر لیا کہ غالب انسی خوشی گیا تھا، چنانچہ اس نے باقی انکوائری کی ہی نہیں۔ یار وہ نمائندہ خصوصی ہے، کوئی شرلاک ہومز نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ احمق ہے، مگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی مطمئن ہو جاتا۔ مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے؟ ہاسپٹل میں غالب کا بھائی بن کے پہنچنے والے نے اپنا نام کبیر خان بتایا تھا۔ میں اچھل پڑا، کیا کبیر خان؟ کوئی عورت بھی تھی اس کے ساتھ؟ ہاں اس کی بیوی، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چلا کر کہا صوفی لعنت ہو تم پر اور تمہارے نمائندہ خصوصی پر، جو بات کام کی تھی وہ تم نے آخر میں بتائی۔ پھر میں نے ریسیور رکھ کے کہا رابعہ، غالب اور نازو کو وہ لے گئے، محسن، شیروانی اور گل۔ پھر وہی شیروانی، سالہ لنگوٹی چور منظر بولا، اور اس کی وہ زوجہ گل، اللہ محفوظ رکھے اس کی نزاکت سے۔ کیا الٹے نام رکھ لیے ہیں دونوں نے؟ کبھی اپنے نام اور اپنی شکل پر غور کیا؟ میں نے کہا منظر کی اولاد، کون سا منظر ہے تیرے چہرے پر؟ وہ نوشیرہ کیسے پہنچ گئے؟ رابعہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اخبار دیکھ کر اور کیسے؟ میں نے کہا مگر اتنی جلدی 10 بجے؟ رابعہ بولی اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ نوشیرہ ہی میں تھے یا آس پاس کے اخبار ہی دیکھتے چل پڑے۔ میں نے سر کھجا کے کہا رابعہ، خدا نے تمہیں بھی عقل دی ہوئی ہے صورت کے ساتھ، جو ایک تحیر العقول واقعہ ہے۔ تحیر العقول واقعہ تو یہ بھی ہے کہ خدا نے رابعہ کے مقدر میں تجھے لکھ دیا، حالانکہ دنیا میں میرے جیسے مردانہ وجاہت اور عقل و دانش کے پیکر موجود تھے۔ منظر نے دانت نکال کر کہا